أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 سے لے کر کے آیت نمبر 40 تک، یعنی 36 نمبر کی آیت سے لے کر کے 40 نمبر کی آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ 5 آیات ہیں. ان 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ بڑے ہی مختصر انداز میں کیا ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو سورۃ العنکبوت ہے یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس زمانے کی ہے جب اسلام بالکل ابتدائی دور میں تھا. اسلام کی طاقت بہت کم تھی، اور اس کے مقابلے میں مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے وہ ہر حال میں اسلام کو دبا دینے اور ختم کر دینے کے در پہ تھے، ختم کر دینا چاہتے تھے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے حالات کو بیان کیا. اگرچہ ان قوموں کو حالات کے بیان کرنے کا مطلب اور خاص مقصد یہ ہے کہ مکہ والوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ چاہے تمہاری طاقت و قوت کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تم نہیں نکل سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اور رسول کے ساتھ اس نے جو شریعت بھیجی ہے ہر حال میں سر بلند کرے گا، اور تم کو اگر تم اپنے اس ناپاک کوششوں سے باز نہیں آئے، اگر تم اپنی ناپاک کوششوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی قوموں کی طرح سے تم کو بھی نست و نابود کر دے گا. اگرچہ اس پس منظر میں ان آیات کو نازل کیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ آیات قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، ہر دور کے ہر طرح کی جماعتوں کے لیے، سماج اور معاشرے کے لیے اور منفرد لوگوں کے لیے یہ آیت ایک نصیحت ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی. کسی کا دولت، کسی کا امپائر اور کسی کا بڑی جماعت کا ہونا اور کسی کا اس پورے دنیا اور ملک کے اوپر قابض ہو جانا اور بادشاہ بن جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے حکم کو وہ بالکل ٹال نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر حال میں لاگو ہو کر کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آج کی آیات میں شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ شعیب علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف آئے جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی تھی، یعنی جب لوگوں کو دینا ہوتا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کے تولتی تھی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. بعض مسلمان تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، جب وہ دوسروں کے ہاں لینے جائیں گے پورے جھکا کر کے لیں گے، لیکن جب ان کو دینا ہوگا تو کوشش یہی رہے گی کہ ایک سوٹ پیچھے ہی رہے. کوشش یہ ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہم نے بعض ایسے غیر قوموں کو دیکھا ہے جو سامان جب تجارت کرتی ہے اور بیچتی ہے تو اپنے کسٹمر کو دینے کے وقت جھکا کر کے دیتی ہے. ہمارا اپنا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. غیر قوموں کے اندر وہ سمجھ اور وہ بوجھ ہے، لیکن مسلم معاشرے کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ان آیات کو سننے اور پڑھنے کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف بھیجا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی طرف، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا، 2 بستی کی طرف بھیجا گیا، ایک مدین کی طرف اور دوسرا اصحاب الایکہ کی طرف. اصحاب الایکہ یہ 2 بستیاں الگ الگ ہیں لیکن دونوں ملی ہوئی بستیاں ہیں، اور دونوں طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے دعوت توحید دی. آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کی کام کو لے کر کے، داعی اسلام جب اپنی دعوت کو کام
دعوت کے کام کو لے کر کے کسی سماج و معاشرے کے اندر کھڑا ہو تو چند اصولوں کو بالکل سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ دعوت دے تو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اور حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نازل کی ہوئی باتیں ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کیا، کیونکہ انبیاء کا یہی شیوہ رہا ہے۔ انبیاء نے جب دعوت دی تو اپنے گھر سے نہیں دی، گھر سے چند کتابیں بنا کر کے اس میں اپنی طرف سے منمانی باتیں ملا کر کے اور اللہ کے فرمان کو بھی ملا کر کے اور ایک کتاب بنا کر کے لوگوں کو دعوت دینا نہیں شروع کیا، اور یہ نہیں کہا کہ بس یہی کتاب پڑھی جائے، جیسا کہ افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ایسا کر رہی ہے، بلکہ دعوت کا کام کرنے والا داعی جب دعوت کے میدان میں کھڑا ہو تو وہ اپنے دعوت کی بنیاد انہی دو چیزوں پر رکھے، ایک قرآن کریم پر اور دوسرا نبی کے فرمان پر۔ اور دعوت دینے والا جب اپنے دعوت کی شروعات کرے تو لوگوں کو سب سے پہلے خالص اللہ کی طرف بلائے، کیونکہ شعیب علیہ السلام ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام نبیوں نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے باز رہنے کے لیے کیا۔ شرک یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، اور شرک یہ ایسی بیماری ہے جو ہر نبی کے زمانے میں رہی، ہر انبیاء کے قوم کے اندر شرک پایا گیا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی چاہت اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے انسان کو ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے اور اللہ کی تنہا عبادت کے رستے سے برگشتہ کر کر کے شرک کے دلدل میں پھنسا دے، کیونکہ جب انسان ایک بار شرک میں پھنس جائے گا تو پھر دوبارہ وہ نکل نہیں سکتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا۔ اسی لیے شرک کے نئے نئے طریقے، نئے نئے رستے ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو بتلایا اور سمجھایا، تو اسی لیے تمام نبیوں نے سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے بچنے کی تعلیم دی اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے بھی کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ کسی پیر کو کرو، نہ کسی نبی کو کرو، نہ کسی فرشتے کو کرو، نہ مٹی اور پتھر کے بت کو کرو، نہ ہی سورج اور چاند کو کرو، نہ ہی مزار والے کو کرو، کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کی تنہا عبادت کرو، ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھو، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھو، اسی کو کھانا دینے والا سمجھو، بیماری بھی سمجھو کہ اسی کی طرف سے آتی ہے، شفا یابی بھی وہی دینے والا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اگر ہماری نیا کوئی پار لگا سکتا ہے تو صرف رب العالمین لگا سکتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ورجوا اللہ والیوم الآخر، ورجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر امید رکھو، ورجوا الیوم الآخر، آخرت کے دن پر امید رکھو۔ کیا مطلب یہ کہ آخرت پر ایمان لاؤ، تم جو بھی کرم کرو گے آخرت میں جا کر کے رب کے سامنے اس کا لیکھا جوکھا اور حساب کتاب دینا ہے، یہ دل کے اندر یقین رکھو۔ یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو بھی نیک عمل کرو گے اس نیک عمل کے بارے میں آخرت میں اچھی امید رکھو، ورجوا الیوم الآخر، آخرت پر اچھی امید رکھو۔ اور پھر آگے کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کیا مطلب فساد نہ پھیلاؤ؟ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کا مطلب عام مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر بہت بڑی بیماری تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی، ناپ تول میں کمی کرنے کی، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی دوسری آیت سے ہوتی ہے جو سورہ ہود کے اندر ہے، آیت نمبر 84، 85، 86۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اے میری قوم کے لوگوں، شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم بڑے آسودہ حال ہو، اللہ نے نوازا ہے تم کو، پھر بھی یہ ناپ تول میں کمی کر کے کیوں اپنی آخرت اور اپنی ایمان دونوں کو خراب کر رہے ہو؟ ناپ تول میں کمی مت کرو، وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو، إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، تم تو بہت اچھے لگتے ہیں، تمہارے حالات بہت اچھے ہیں،
اگر تم نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا نہیں چھوڑا، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تو مجھ کو خوف ہے کہ اللہ کا عذاب کل قیامت کے میدان میں تم کو گھیر لے گا۔ سوچ لیجئے کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے کسی بھی بزنس مین کو، کسی بھی تاجر کو جب کسی کو دینا پڑے تھوڑا بڑھا کر کے دے دو، کیا بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تمہارے مال میں، تمہارے پیسے میں، تمہاری تجارت میں برکت دینے والا وہ رب ہے۔ اس رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، یقینی طور پر رب تمہارے دین اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد سب میں خیر و برکت دے گا۔ لیکن اگر دل کے اندر تنگی ہوگی تو یہ ساری باتیں بھی تم پر اثر کرنے والی نہیں۔ دل کے اندر اگر تنگی ہو تو کبھی بھی اثر کرنے والی۔ یاد رکھیے یہ جو ناپ تول کی جو کمی ہے یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل کر دی ہے، فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل اور ویل کہتے ہیں جہنم کا ایک گڑھا۔ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان یا غیر مسلم، کوئی توحید پرست یہ نہ سمجھے کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ہم جب لوگوں سے مال لیں گے تو تھوڑا بڑھا کر کے لے لیں گے اور لوگوں کو دے دیں گے تو تھوڑا گھٹا کر کے دے دیں گے، ایسا مت سمجھنا۔ ویل للمطففین، چاہے کوئی بھی ہو جو بھی لین دین میں کمی بیشی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اور ایسے لوگ خاص طور سے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اگر ان کو لینا ہوتا ہے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لینا ہوتا ہے تو بھرپور لیتے ہیں اور جب دینا ہوتا ہے تو کم کر دیتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، میری قوم کے لوگوں دیکھو جب لین دین کرو تو پورے انصاف کے ساتھ کرو، دو بھی پورے انصاف کے ساتھ اور لو بھی پورے انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو مال کم کر کے نہ دو، کیونکہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باقی بچتا ہے، یعنی پورے انصاف، پوری دیانتداری کے ساتھ جو تم مال لوگوں کو دیتے ہو اور اس میں جو منافع ملتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو تو لین دین میں کبھی بھی انسان کو تھوڑا بڑھا کر کے دے دینا چاہیے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں یہ دامن پھنسے نہیں، بس یہ سوچ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ آنے والی ہے اور جانے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پہنچے اور کہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، آخرت پر امید رکھو اور زمین میں ناپ تول میں کمی کر کے فساد نہ پیدا کرو۔ اور اس کے بعد جب شعیب علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو بڑے ہی مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے واقعے کو بیان کیا۔ فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے ان کی نبوت کو جھٹلایا، لوگوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور آخرت میں جو عذاب کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک سخت زلزلے نے، اور دوسری جگہ پر ہے سخت چنگھاڑ نے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا کہ ظالم قوم کو ایک سخت چیخ نے، سخت چنگھاڑ نے آ دبوچا اور وہ اپنے گھر میں ہی پڑے رہ گئے۔ ایسا اللہ کا عذاب تھا کہ اپنے گھر سے نکل بھی نہیں سکے، اپنے محلے سے نکل بھی نہیں سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اور قوموں کا تذکرہ بڑے ہی مختصر انداز میں کیا کہا، وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ عاد اور سمود کو بھی اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ نے ان کو کیسے ہلاک و برباد کیا تم ان کے گھروں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا چکے ہو۔ عاد جو ہے، یہ قوم عاد، یہ ساؤتھ عرب کے رہنے والے، یعنی عرب کا جو ساؤتھ ایریا ہے، خاص طور سے حضرموت، احقاف وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہ قوم عاد کا علاقہ ہے، بالکل عرب کے ساؤتھ میں۔ اور سمود جو قوم ہے وہ عرب کے نارتھ سائڈ میں رہنے والے، اور دونوں چونکہ عرب کے علاقے کے لوگ ہیں تو عرب کا بچہ بچہ ان کی تاریخوں کو جانتا ہے، ان کے گھروں کا مشاہدہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان کے گھروں سے تم کو پتہ چل چکا ہے کہ عاد اور سمود دونوں کو ہم نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ اور یہ جو قومیں تھی یہ معمولی قومیں نہیں تھی، اللہ نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی کرتوتوں کو شیطان نے بڑا ہی بہترین بنا کر کے دکھلایا۔ یاد رکھیے جو نیکوکار ہوتے ہیں کتنا اچھا سے اچھا عمل کریں، ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رب ہمارا ہم کو بخشے گا کہ نہیں بخشے۔ ہم نے یہ جو نیکیاں کی ہیں، یہ جو نمازیں پڑھی ہیں، یہ جو رب کے بارگاہ میں صدقہ و خیرات جو کیا ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو حج کیا ہے اور جو دوسری نیکیاں کی ہیں، پتہ نہیں ہمارا رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔
لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عملوں کو بڑا سمجھتے ہیں، کیونکہ شیطان وہ عمل ان کو بڑا کر کے دکھلاتا ہے۔ رب نے کہا کہ شیطان نے ان کے کرتوتوں کو خوبصورت بنا کر کے دکھلایا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت مگن میں ہو گئے، بڑے فخر اور بڑا اترانا شروع کر دیے۔ فصدہم عن السبیل، اور اس طرح سے اس کو سیدھے رستے سے شیطان نے روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ لوگ بڑے عقل مند تھے، مٹا دیا۔ اس کے بعد رب نے آگے پھر وقارون وفرعون وہامان، یہ تین بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے عقل و فہم اور مال و دولت اور پاور سے نوازا تھا، یہ تینوں کے تینوں ویسے ہی، قارون، فرعون اور حامان، یہ تینوں بڑے دولت مند لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ہر طرح سے سمجھایا، رب کی وحدانیت کو پورے دلیلوں کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا، ہر طرح سے سمجھانے بجھانے کے بعد بھی فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہم بہت بڑے ہیں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ قارون نے سمجھا کہ دولت کے انبار ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حامان خود فرعون کا وزیر، وہ سمجھا کہ فرعون ہماری طاقت ہے۔ سب نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ رب العالمین نے فرمایا وما كانوا سابقین، ان کی تدبیریں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ چاہے جیسی بھی چال چل لیں، یہ چاہے جیسی بھی چال چل لیں، ان کی چال میری چال سے آگے نہیں چل سکتی۔ رب نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایسے لوگ بھی چال چلتے ہیں، رب العالمین بھی اپنی چال چلتا ہے، لیکن رب کی چال کے آگے کسی کی چال چلنے والے نہیں۔ تو رب نے کہا وما كانوا سابقین، یہ مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد خلاصہ کے طور پر رب العالمین نے آخر آیت میں یعنی آیت نمبر 40 میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام قوموں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ہلاک و برباد کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آج مسلم معاشرے کے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ رب نے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ آج جو بھی پریشانی ہے ہمارے اوپر، اس کے اصل وجہ ہماری خود اپنی بے راہ روی ہے۔ ہماری بے راہ روی کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے رب العالمین نت نئے دن آئے دن ہمارے اوپر ایک نئی مصیبتیں آ رہی ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ رب نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے رب نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور روئے زمین کو اس سے بالکل پاک کر دیا۔ آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں۔ رب نے آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض لوگوں کے اوپر پتھر میں نے برسایا، جیسا کہ قوم لوط کے اوپر پتھر برسایا، قوم عاد کے اوپر جو آندھی آئی، اس آندھی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اللہ نے پتھروں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قوموں کو سخت چیخ نے پکڑا اور اس چیخ کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی۔ مثال کے طور پر قوم شعیب اور قوم سمود، زبردست چیخ سے ان کی زندگی برباد ہو گئی اور یہ اس سطح ہستی سے مٹ گئے۔ اور اس کے بعد رب نے آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ قارون کو جانتے ہیں کہ رب نے مال و دولت کے باوجود زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ رب نے یہ ساری چیزیں ہماری نشانی کے لیے یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہیں، لہذا رب سے ڈرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ آندھی آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ آندھی قوم لوط کو، قوم عاد کو اسی آندھی نے تباہ و برباد کیا، کہیں ہماری قوم پہ نہ آ جائے۔ لیکن ہم آج اتنے نیڈر ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی پرابلم نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے میں مگن رہیں گے، اپنے نفس کی پوجا کرتے رہیں گے، اپنے خواہش کی پوجا کرتے رہیں گے، لیکن کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنے والے ہمارے اندر یہ صلاحیت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس اسپرٹ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں سے بعض کو ہم نے دھسا دیا اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اور کس کو ڈبویا؟ فرعون کو ڈبایا۔ اللہ فرماتے ہیں وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لوگوں یہ مت سمجھنا کہ رب نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، رب نے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، رب نے اپنی تعلیم کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، نبی نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، سالہ سال نبیوں نے ان کے پیچھے لگا دیے، لیکن اس کے باوجود یہ رب کے بندے، رب کے پیدا کیے ہوئے، رب کی روزی کھانے والے اور رب کی اجازت سے سانس لینے والے بندے، انہوں نے رب سے
بغاوت کیا، نبیوں سے دشمنی کی اور نبیوں کو ستانے میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی لیے رب العالمین نے ان کے ظلم کے بدلے میں ان کو اس روئے زمین سے مٹا دیا۔ یہ ساری کی ساری آیات رب العالمین ہماری نصیحت کے لیے بیان فرماتا ہے، ہمیں ان آیات سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور جو تقاضے اور ڈیمانڈ یہ آیات ہم سے کرتے ہیں، ان آیات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔